الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہوگا، وہی ابتر ہوگا۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے شان نزول کے متعلق یعنی نازل ہونے کی وجہ کے متعلق یہ روایات میں بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا، جسے طیب بھی کہا گیا اور طاہر بھی، یہ دو نام ملتے ہیں اس بیٹے کے، یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے کچھ دن بعد وفات پا گیا۔ جس پہ قریش نے یا قریش کے جو سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ کے دشمن تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے، ان کو خوشی ہوئی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ مبارک ہو، اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر ہوا ہے تو رہا نہیں۔ اللہ رب العزت کو کافروں کے سرداروں کی یہ خوشی جو ہے وہ اچھی نہ لگی۔ انہوں نے کہا یہ ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی اولاد نہ ہو، جس کی نسل نہ ہو، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا نام لینے والا نہ کوئی رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ایسی باتوں پہ یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کے پہلی آیت میں کیا کہا؟ ہم نے اپنے پیغمبر کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ مختلف روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ کوثر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے اور نیند سے آپ بیدار ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھنے والوں نے تعجب کیا کہ آپ بیدار ہوئے ہیں اور آپ تبسم فرما رہے ہیں، آپ خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خوش ہونے کی وجہ بتائی کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے وہ صورت پڑھ کے سنائی، وہ صورت یہی تھی، سورۃ الکوثر۔ فرمایا مجھ پہ ابھی یہ صورت نازل ہوئی، پھر آپ نے یہ صورت پڑھی
تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہوگی، اللہ رب العزت نے یہ نہر مجھے عطا کرنی ہے، قیامت کے دن جنت کی نہر جو ہے اس میں سے میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، جنتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، معراج کا آپ نے واقعہ بیان کیا، آ کے صحابہ کرام کو جو کچھ آپ نے منظر دیکھے تھے وہ بیان کیے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جنت میں معراج کے موقع پہ جب جنت کی مجھے سیر کرائی گئی تو ایک نہر مجھے دکھائی گئی، اس نہر کے کنارے جو ہیں اس نہر کے کناروں پہ بڑے بڑے عظیم الشان محلات بنے ہوئے تھے، اور وہ محل کیسے تھے؟ جیسے موتی ہوتے ہیں، گول موتیوں کی طرح، باہر سے ان کی شکل جو ہے وہ موتی کی تھی لیکن بہت عالی شان بڑے بڑے محلات۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیسی نہر ہے جس کے کنارے پہ بڑے بڑے عظیم الشان محل ہیں، یہ کون سی نہر ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ کوثر ہے، اس نہر کا نام کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کرنی ہے، یہ آپ کے لیے بڑی خوبصورت نہر جو ہے یہ بنائی گئی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں ام المؤمنین اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، یعنی آپ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ تین روایات کیا بتاتی ہیں کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، جس سے آپ پانی پئیں گے اور اپنے امتیوں کو آپ پانی پلائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا گیا، چونکہ وہ مفسر قرآن ہیں، قرآن کے صحابہ میں سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ کوثر سے مراد کیا ہے، انہوں نے ایک نئی بات کی۔ وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں اس سے مراد ہے خیر کثیر، خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائیاں۔ کوثر جو ہے یہ کثیر سے ہے، زیادہ جس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا ہے، یعنی بہت زیادہ خیر عطا کر دی ہے، ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں عطا کر دی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا دنیا میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کتنی خیر عطا کر دی ہے، دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں آپ کو دی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئی ہیں۔ تو ان کے جواب میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بڑی نازیبہ بات کی کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا، یہ تو لاولد ہو گیا ہے، اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں اس کا معنی خیر کثیر ہے، بہت بڑی خیر آپ کو ہم نے عطا کی۔
تو جو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جنت کی ایک نہر ہے اور اس کا نام ہے کوثر، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ بھی اس خیر کثیر کا حصہ ہے، یعنی جو اللہ نے آپ کو بہت زیادہ خیر دی ہے اس کا ایک حصہ وہ نہر بھی ہے، وہ اسی میں شامل ہو جاتی ہے، اور بات ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک قیامت کے دن حوض کوثر جو ہے اس کا بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ وہ قیامت کے دن کی بات ہے، وہ جنت کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن۔ پھر اس حوض کوثر کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی وہ دن جو 50,000 سال پہ مشتمل دن ہے، جس میں انسانوں کا حساب ہوگا، ایک لمبا دن ہے، جو ایک اس سے پیالہ پی لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، وہ کبھی بھی پھر پیاسا نہیں ہوگا، اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ بھی اس کوثر کا حصہ ہے، خیر کثیر کا حصہ ہے۔ وہ جنت کی نہر بھی کوثر ہے، یہ حوض کوثر جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور یہ تو آخرت کی خیر اور بلائیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلائیوں سے نوازا تھا، جن میں سب سے بڑی خیر کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی تھی اور آپ کو تمام جہانوں کا پیغمبر بنایا اور سارے انبیاء سے آپ کو افضل بنایا۔ یہ اسی خیر کثیر کا حصہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب وہ آسمانی کتابوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے، سب سے زیادہ افضل فضیلت والی کتاب قرآن کریم ہے جو آپ کے حصے میں آیا، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ تو دنیا کی بلائیوں میں سے یہ بلائیاں آپ کو ملیں تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ یہ ترجمہ بھی اگر اس کا کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جو ہیں ان کا ترجمہ ہے۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو یہ حکم بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں یہ حکم ساری امت کو ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ بدنی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ بدنی عبادات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں صرف انسان کا جسم جو ہے وہ عبادت کرے، اور مالی عبادات جس میں پیسہ لگے۔ تو مالی عبادات میں قربانی جو ہے وہ ایک افضل ترین عبادت ہے، جس میں انسان پیسہ لگا کے جانور خرید کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اور تقسیم کر دیتا ہے۔ تو دو عبادات، ایک بدنی اور ایک مالی۔ بدنی عبادات میں سے نماز اور مالی عبادات میں سے قربانی، دونوں عبادات کا ذکر کر کے فرمایا اپنے رب کے لیے یہ کرنی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ مکہ کے کافر کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرتے تھے بتوں کے لیے، بتوں کی خوشنودی کے لیے، اور بتوں پہ نذرانے چڑھاوے چڑھاتے۔ جبکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر جانور ذبح کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے عبادت۔ یہ ہاتھ اگر اٹھنے چاہیے دعا کے لیے تو صرف اللہ کے آگے، اللہ کے سوا اگر اوروں کے آگے یہ ہاتھ اٹھیں گے اور قبروں پہ جا کے یہ ہاتھ اٹھیں گے اور فوت شدگان سے اگر مانگا جائے گا تو یہ کیا ہے؟ دعا عبادت ہے نا؟ دعا کیا ہے؟ عبادت کا بھی نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، مغز ہے۔ اور اگر انسان کسی اور سے مانگے اللہ کے سوا تو سمجھو اس نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ تو کلمہ پڑھ کے ایک انسان جو ہے اس کی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کی قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی، یہ جو آپ کے دشمن باتیں کر رہے ہیں نا کہ اس شخص کی اولاد نہیں کوئی بھی، جو ہوئی وہ بھی نہیں رہی، یہ ابتر ہو گیا ہے، اس کی نسل کوئی نہیں بچی، تو ایسی باتیں کرنے والے سن لیں، آپ نہیں ابتر، آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ ان کی اولاد تھی، ابو جہل کی اولاد تھی، عتبہ کی اولاد تھی، شیبہ کی اولاد تھی، یہ بڑے بڑے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے سب کی اولاد تھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا، لعنتیں بیچتے دنیا والے ان پہ، ذلیل ہو کے مرے۔ میدان بدر میں جب مرے تھے تو گھسیٹ کے ان کو صحابہ اکرام نے کنویں کے اندر ڈال کے وہاں پہ پھینک دیا اور وہیں پہ گل سڑ گئے تھے، بری موت مرے تھے یہ، اور ان کے مرنے کے بعد ان کا نام نہیں لیتا تھا۔ ان کی اولاد جو ہے ان کا نام لینے میں اپنی توہین سمجھتی تھی، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا وہ بری موت مرے ہوئے ہیں، ذلیل ہو گئے تھے، ان کا نام لینے میں وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، ذلت سمجھتے تھے، شرمندگی ہوتی تھی ان کو اپنے باپ کا نام لینے میں۔ ابتر تو وہ بن گئے تھے جن کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا، جن کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ آج دنیا میں کون ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے؟ ان سرداروں کی خوبیاں بیان کرنے والا کوئی دکھائی دیتا ہے؟ کوئی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے دنیا والا، کافروں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، کوئی کافروں کی کتابوں سے ان کی تعریف نکال کے دکھا دے، ان کے اپنے کافر جو ہے وہ ان کی تعریف نہیں کریں گے، کوئی ان کی خوبیاں، کوئی ان کے فضائل، کوئی نام لینے والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، آپ کی سیرت کو بیان کرنے والے، آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے والے، آپ پہ درود پڑھنے والے، سارے مسلمان آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں دن میں کتنی بار پڑھا جاتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں، پوری روئے زمین پہ ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ کا نام لینے والے فوراً کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام سننے والا فوراً کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کا نام لینے والے نہیں؟ آپ کا نام ختم ہو گیا تھا آپ کے جانے سے؟ آپ کا دنیا سے جانے کے بعد بھی نام آج تک زندہ ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے، زبانوں پہ زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی آپ کا نام جو ہے وہ بڑی عظمت و شان اور رفعت کے ساتھ اور بڑے مقام کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو بلند رکھیں گے۔ ابتر پھر کون ہوا؟ وہ ہوئے جن کا نام لینے والا کوئی نہیں آج دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر نہیں ہے، آپ کی تو امت ساری آپ کی روحانی اولاد ہے، آپ کی ساری امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، کون کہتا ہے پیغمبر جو ہے اس کی اولاد نہیں؟ تو آپ فرمایا اللہ رب العزت نے ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، بے نسلہ ہوگا، آپ جو ہیں آپ ابتر نہیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی ابتر ہوگا، وہی جڑ کٹا ہوگا۔